نماز کی سنتیں کیا ہیں؟ پہلے قیام کی سنتیں دیکھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ آہستہ آہستہ باقی چیزوں کی سنتیں بھی دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. قیام کی سنتوں میں یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ کے وقت سیدھے کھڑے ہونا، یعنی سر نیچے نہ کرنا. تو میں نے تو ایک اور بات ایڈوانس بتا دی کہ رکوع میں جاتے ہوئے مت کریں، لیکن جو سنت ہے وہ یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ کے وقت انسان کا ہر عضو جو ہے وہ قبلہ کی طرف رخ ہو، حتیٰ کہ سر کو نیچے کرنا بھی سنت مبارکہ کے مطابق نہیں ہے. سر سیدھا ہو، نظریں سیدھی ہوں، ہر چیز. اکثر جو ہے وہ کیونکہ تکبیر کہنے کے بعد نظریں نیچے کرنی ہوتی ہیں تو پہلے سے ہی نظریں نیچے ہو جاتی ہیں، لیکن افضل یہ ہے کہ اس وقت تکبیر کے وقت ہر چیز سیدھی ہو، اس وقت کچھ بھی نیچے کی طرف نہ جا رہا ہو، حتیٰ کہ سر بھی نہ ہو. قیام کے اندر جب کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارے یہاں مڈل ایسٹ میں ایک ٹرینڈ ہے کہ وہ ایک ٹانگ مشرق اور ایک مغرب میں کھڑے کرتے ہیں، لیکن جو سنت مبارکہ جو کثیر التعداد احادیث مبارکہ سے سنت ثابت ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ٹانگوں کے درمیان اتنا فاصلہ رکھتے تھے کہ جتنا کہ ایک ہاتھ کا فاصلہ ہو، جو بیسکلی انسان کی ایٹ ایز اسٹینڈنگ پوزیشن جو ہوتی ہے. قدم مبارک ہمیشہ سیدھا قبلہ رخ ہوتے تھے. اکثر قدم یوں اسپلٹ اپارٹ ہوتے ہیں. قدم ہمیشہ سیدھے رکھنے چاہیے، پاؤں ہمیشہ سیدھے رکھنے چاہیے، اسپلٹ نہیں ہونے چاہیے. ہر چیز قبلہ رخ ہونی چاہیے. پاؤں سیدھے ہوں اور پاؤں میں فاصلہ بالکل جیسے آپ کے شولڈر لینتھ کے ساتھ پاؤں آ رہے ہوتے ہیں، اتنا یہ اندازہ رکھ لیجیے گا. ایک ہتھیلی کا جو فاصلہ ہوتا ہے وہ دونوں پاؤں کے درمیان اندر آ جائے. جماعت میں امام، ہر چیز امام کے پیچھے ہوتی ہے، امام سے آگے نہیں نکل سکتے. تو امام کی تکبیر تحریمہ کے بعد مقتدی کی تکبیر تحریمہ ہوتی ہے. اگر امام نے جو ہے وہ ابھی تکبیر نہیں کہی اور آپ تکبیر کہہ کے نماز میں داخل ہو گئے تو آپ کی نماز باطل ہے. آپ امام سے آگے نہیں ہو سکتے، امام کے پیچھے ہونا ضروری ہے. امام کے بھی اللہ پہ تھا، وہ اکبر پورا نہیں ہوا تھا اور آپ اللہ اکبر کر کے نماز میں داخل ہو گئے تو یہ نماز باطل ہو گئی، اقتداء صحیح نہیں ہوگی. تکبیر تحریمہ کہتے وقت ہاتھ یہاں تک نہیں ہوتے، کندھے تک نہیں اٹھنے چاہیے. تکبیر تحریمہ دونوں کی جو کانوں کا مڈ ہے نا، یہاں تک دونوں ہاتھوں کا اٹھنا ضروری ہے، اور انگلیوں کو تھوڑا سا بے شک فارورڈ بینڈ کر کے تاکہ وہ بھی قبلہ رخ ہو جائے، اس طرح اللہ اکبر. لیکن ہتھیلی پوری. پھر جب ہاتھوں کو باندھنا، جب باندھتے ہیں اللہ اکبر کرنے کے بعد تو ہاتھ اس طرح باندھتے ہیں کہ لیفٹ ہینڈ نیچے، رائٹ ہینڈ اوپر، مطلب. اور اس میں جو پوزیشن ہے باندھنے کا وہ یہ کہ آپ کی جو تھم اور جو چھوٹی انگلی ہے یہ آپ کے لیفٹ رسٹ کو پکڑے، اور یہ جو 3 انگلیاں ہیں یہ 3 جو آپ کی فور آرم بنتا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ ہوں. پھر اس کے بعد ثنا پڑھنا، اور یہ پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ کے بعد ہے ثنا کا پڑھنا. ثنا امام کے پیچھے بھی پڑھی جاتی ہے. امام کے پیچھے جو واحد چیز قیام میں جو پڑھی جاتی ہے وہ ثنا ہی ہے. اس کے بعد تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے بعد خاموشی ہے. اس کے بعد باقی سارا کچھ جو ہے وہ امام کی ذمہ داری ہے. آپ نے اپنے خیالات کو قابو میں رکھنا ہے، جذبات کو قابو میں رکھنا ہے، لیکن اب باقی جو ہے آپ امام کے اوپر چھوڑ دیں، انشاءاللہ وہ جو پڑھیں گے صحیح پڑھیں گے. چاہے یہ جو ہے جہری نماز ہو، چاہے جو ہے وہ خاموش والی نماز ہو.